الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعادن جبار والبئر جبار متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوپایا کا زخم باطل ہے اور کان باطل ہے اور کنواں باطل ہے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے باب ما لا یضمن من الجنایات شروع کیا، یعنی وہ جرم جن کا ضمان نہیں، وہ باب آج شروع کیا۔ اسی کے حوالے سے آج پہلی حدیث پاک تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ جو لفظ بنا ہے نا، باب ما لا یضمن من الجنایات، یضمن کا مطلب ہوتا ہے کہ ضمانت۔ جنایات جو ہے، یہ لفظ جنایات جنایاتا کی جمع ہے، اس کا مادہ جنیون ہے بمعنی حادثہ۔ اس سے جنیو ثمر یعنی درخت سے پھل لینا بھی بنا ہے۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے اجماعن، تو اجماعن آجم کا مؤنث ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گونگا، یعنی جو کلام اور بات نہ کر سکے اسے عجم بولتے ہیں۔ عجم عرب کے لوگ دیگر ممالک کو اجمی کہتے ہیں یا عجم کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ عربی پر قادر نہیں، عربی کلام پر قادر نہیں۔ یہاں عجم سے مراد جو ہے چوپایا لیتے ہیں، یعنی چار ٹانگوں والا جانور، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، بھینس ہے، گائے، بکری، چوپایا جسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے چوپایا سے زخمی ہو جائے، جیسے گھوڑا کاٹ لیتا ہے، گدھا دلتی مار دیتا ہے، اب اس کا نقصان جو ہوتا ہے نا، وہ جو مالک ہے چوپایا کا، اس پر واجب نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ضمان نہیں فرمایا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ عاجم ہے یعنی بے زبان ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنے پہ یا ویسے ہی اس کو نقصان پہنچا دیا، کاٹ کھایا یا زخم کر دیا، دلتی مار دی، چوٹ لگا دی۔ پھر چونکہ جانور عموماً رات کو لوگ باندھتے ہیں، تو اگر رات کو کاٹے یہ واقعہ ہو تو اور کچھ علماء خیر اس کا حکم فرماتے ہیں اور دن کے وقت اور حکم فرماتے ہیں۔ بہرحال خواہ دن میں یہ واقعہ ہو یا رات میں ہو، بات ایک ہی ہے، جانور ہے، مالک نے باندھا تھا، کھل گیا ہے، کیا کسی کا قصور ہے؟ بعض جانور بھی اتنے سیانے ہوتے ہیں کہ رسی خود کھول لیتے ہیں۔ تو یہی علماء خیر کا قول ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کو کسی کا جانور کھل جائے نا اور کسی کو نقصان پہنچائے تو اس پر ضمان ہے، کیونکہ رات تم نے جانور کو نہیں باندھا تھا۔ عقلاً تو یہ بھی درست ہے نا، نیز اگر کھلا جانور کسی کا کھیت خراب کر دے، رات میں ہو جاتا ہے ایسا، تب بھی یہی اختلاف ہے کہ جانور کو باندھا کیوں نہیں تھا، چونکہ دن کو تو بندہ حفاظت کر لیتا ہے نا، اگر جانور کھل بھی جائے تب بھی اس کو موڑ لیتا ہے ادھر سے۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات علماء خیر میں
چلتے رہتے ہیں. پھر جو علاقہ ہوتا ہے وہاں گاؤں کے لوگ، خاص طور سے چونکہ ایسے گاؤں میں کام ہوتے ہیں، تو وہ بات کو طے کر لیتے ہیں. اور یہ حدیث پاک جو ہے یہاں مراد چونکہ خالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ الاجماع جرحوہا، یعنی کسی جو جانور ہے اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا دے تو یہ جرم نہیں ہے. پھر کسی کی کان ہے، کان ہوتا ہے جس سے یہ نمک وغیرہ نکلتے ہیں نا، بڑے بڑے، جیسے آپ کیوڑا جائیں تو کانیں دیکھیں کتنی گہری ہیں، اس میں پانی ہے، بیریئر بھی لگائے ہوئے ہیں. اگر کسی کا بچہ گر جائے یا کسی کو نقصان ہو جائے، وہ پتھر گر جائے، نمک کا بڑا ڈھیلا گر جائے. اسی طرح کنواں ہے، اس میں اگر کوئی شخص گر گیا، کسی کا جانور گر گیا، وہ ہلاک ہو گیا، تو اس پر بھی ضمان نہیں ہے، یعنی مالک کو کوئی جرمانہ نہیں ہے. تو کان اور کنویں والے پر کوئی تاوان نہیں ہے، جسے کہتے ہیں تاوان نہیں ہے، جرمانہ نہیں ہے، ٹیکس نہیں ہے، کوئی اس پہ حکم نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کنواں اس نے اپنی زمین میں کھدوایا ہو. ایسا نہ ہو کہ راہ جہاں چلتا ہے لوگ جانور آتے ہیں اس کی راہ میں ہو، تو پھر کوئی پھسل کے جا سکتے ہیں نا. کنواں اس کی اپنی زمین میں کھدوایا ہوا ہو، راستے میں نہ ہو، تو اس پر اگر کوئی نقصان ہو جائے کسی کے جانور کو یا کسی انسان کو، تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے. اگر مباح زمین میں کھودا جب بھی یہی حکم ہے. تو اس طرح تین چیزوں پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یا جانور کو نقصان ہو جائے تو اس پہ ضمان نہیں ہے. ایک جانور کسی کو نقصان پہنچا دے تو اس پہ مالک کو کوئی تاوان نہیں ہے. کسی کی کان ہے، کنواں ہے، دو چیزیں ہوگی، کان اور کنواں دو الگ الگ چیزیں ہیں. تین چیزوں پر تاوان نہیں ہے اگر ان میں کسی کو نقصان ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.